أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوس او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے دوستو، وراثت شریعت اسلامیہ کے پہلوؤں میں سے ایک اہم ترین پہلو ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں سب سے اہم ترین پہلو جو ہے وہ وراثت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مسائل بیان فرمائے ہیں اکثر و بیشتر ان کے اصول کو بیان کیا ہے. باقی ان کے جو فروعی مسائل ہیں انہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا. لیکن وراثت ایک ایسا اہم پہلو ہے، ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ اس معاملے کی ہر جزئی کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، بلکہ ہر وارث کا حق جو ہے اسے اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے 4 پارے کے اندر 6 پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس وراثت کے مسئلے یا وراثت کے مسائل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا تعلموا الفرائض، کہ تم وراثت کے مسائل کو سیکھو، وعلموہ، اور اسے لوگوں تک سکھاؤ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان قریب میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور میرے چلے جانے کے بعد اگر تم نے یہ مسائل نہ سیکھے تو تمہیں سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن، کہ تم وراثت کے مسائل کو سیکھو اور قرآن کو سیکھو، کیونکہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ مسائل وراثت کو ایک دوسرے سے پوچھتے پھریں گے لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. اور آج موجودہ زمانے کے اندر جو صورتحال ہے میرے دوستو، وراثت کے مسائل صرف یہی نہیں کہ ان کو سیکھا نہیں جا رہا، بلکہ وراثت سے لوگوں کو محروم بھی کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو صورتحال ہے کہ بیشتر خاندان، قبیلے، فیملیاں اور بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو وراثت دینے کو اپنے معاشرے کے اندر گناہ سمجھتے ہیں، اور اسے عیب سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو وراثت دے دی گئی، جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بچیوں کی وراثت کو اور ان کے حق کو بیان کیا گیا ہے. اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر بہت سارے حضرات اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر بچیوں کو دے دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان سے لکھوا لیا جاتا ہے، ان سے اسلام لکھوا لیا جاتا ہے، سائن کروا لیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے جو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر دے دیا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو وراثت ہوگی وہ ہمارے بچوں کی ہوگی، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا. جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنی وراثت کو تقسیم کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ اسے وراثت کہتی نہیں ہے، وہ وراثت ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہدیہ ہے جو اس نے پیش کیا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اگر وہ دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو وہ وراثت نہیں ہے. اسے شریعت میں ترکہ یا وراثت نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے جو وہ تقسیم کرتا ہے. اور ہدیے کا اصول کیا ہے؟ ہدیے کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ایک بچے کو ہدیہ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے تمام بچوں کو پورا ہدیہ برابر دیں، چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ بچے ہیں، کوئی بھی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بچوں کو زیادہ دیں اور بچیوں کو کم دیں، کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے. اور اس کے اوپر ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں
اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے اس بیٹے کے علاوہ باقی بچوں کو بھی گھوڑے دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے صرف اس بچے کو گھوڑا دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اس سے واپس لے لو یا ان سب بچوں کو برابر برابر گھوڑے دو، کیونکہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی کو کوئی چیز پیش کرتا ہے وہ ہدیتاً ہوتی ہے اور اس کے اندر برابری شرط ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر اپنی وراثت اپنے بچوں میں تقسیم کرنی ہے اور میں اپنی بچیوں کو اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا تھوڑا حصہ دے کے ان کو راضی کر لوں اور باقی حصہ جو ہے وہ بچوں کو دے دوں دنیا کے اندر، یا میں اپنی بچیوں کو کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ دے دوں اور باقی مرنے کے بعد میں اپنے بچوں کے نام کر دوں، وہ مرنے کے بعد میرے بچوں کا ہوگا، یا تیسرا طریقہ وہ اختیار کرتا ہے کہ بچیوں سے لکھوا لیتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سامان آپ کا نہیں بلکہ آپ کے بھائیوں کا ہے، تو یہ تینوں طریقے شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان کا کوئی وجود نہیں ملتا، وہ دنیا کے اندر اپنی بچیوں کے اوپر ظلم کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے اگر وہ شخص دنیا کے اندر اپنی وراثت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جتنے بھی اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کے اندر وہ اس مال کو برابر برابر تقسیم کرے۔ ہاں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اب وہ جو اس کا مال ہے وہ ہدیہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کا مال وراثت بن جائے گا۔ جب وہ وراثت بن جائے گا تو پھر وہ شریعت اسلامیہ کی ترتیب سے اس کے طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ وہ طریقہ آگے انشاءاللہ آئندہ جو سبق ہوں گے ان میں آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا کہ بچیوں کو کتنا حصہ ملنا ہے، بچوں کو کتنا حصہ ملنا ہے، ماں باپ کو کتنا حصہ ملنا ہے، بہن بھائیوں کو کتنے حصے ملنے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جب وراثت کے اسباق ہوں گے ان میں انشاءاللہ آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔